ہوں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن و حدیث سے حضرت ہمیں سب کچھ سمجھ کر کے دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں, میں حضرت سے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کا ہے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نہیں؟ اس پر دلیل اس پورے کتابوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ ایک جگہ پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث میں ایک جگہ پر اور ان شرائط کے مطابق جو محدثین کے مطابق ہے. اور پھر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں, ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو لوگوں کو دیکھا لا الہ الا محمد رسول. میں کہتا ہوں دلیل دے دو. اس لیے کہ جو بغیر دلیل کے ایک آدمی اس قسم کی بات کرتا ہے وہ تو مقلد ہوتا ہے. محترم نے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا ماشاءاللہ اس کا اچھی طریقے سے تشریح آپ کو کر کے بتایا. صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سنا, کتاب صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فتح اور سورۃ محمد میں اس کلمے کو بیان فرمایا ہے. دونوں جز قرآن میں موجود ہے. اگر یہ بھی ہم کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ قرآن میں ایک جملہ قرآن کی شروع میں ہو ایک آخر میں ہو. مثلا آپ نماز کی مثال لے لیں, نماز کی ثنا کہاں ہے؟ ایک حدیث میں ہے. تکبیر اولیٰ کہاں ہے؟ دوسرے حدیث میں ہے. تشہد کہاں ہے؟ تیسرے میں ہے. رکوع کے مسائل کہاں ہے؟ یا سلام کرنے کے مسائل. 100 روایتوں کو جمع کرے گے اسے ایک نماز بنے گی. اگر لا الہ الا اللہ کا دو جز الگ الگ مل جائے تو تب بھی صحیح ہے. ہم نے اکٹھا آپ کو سنا دیا صحیح مسلم سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر قرآن و حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے تو کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا آپ کو دیا؟ اگر اس نے بنا کے دیا تو اس کے والد کو کس نے پڑھایا؟ آپ بتایا ہمیں. اگر تقلید سے کلمہ بنا ہے تو پھر جس کی تم تقلید کرتے ہو اس کے بزرگوں اس کے بڑوں کو کس نے پڑھایا ہے اور کون سا کلمہ پڑھایا تھا؟ کیسی عجیب بات ہو رہی ہے تقلید پر. تقلیدی شخصی پر آپ دعوی لکھے اور اس کے لیے آپ آغاز کرے چلے آگے. اور آپ کے علماء نے تقلیدی مطلق کو حرام کہا ہے, خواہش پرستی کہا ہے. لہذا تقلیدی شخصی سے آگے پیچھے نہ ہو. دیکھا کتابیں ہمارے پاس موجود ہے اور مولانا اس اتنی موٹی سی بات کو ایسی گول مول کر دی. یاد رکھو یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے. یہ ایمان تقلیدی ہے. یہ ایمان تقلیدی ہے, دلیلی نہیں. قرآن و سنت سے آپ دلیل دے دیں, دلیلی نہیں. یہ کتاب ہے میرے پاس نواب وحید الزمان صاحب کا, صفحہ نمبر 113 ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایمان المقلد صحیح, ایمان تقلیدی ایمان. اور ہاں یہ کتاب میں آپ کو دے دوں. وہ ایمان المقلد صحیح, ایمان تقلیدی صحیح ہے مقلد کے ایمان. ہاں یہ دے دو, یہ دے دو. ایمان المقلد صحیح. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھانے, کیسے بات گول مول کرنے کے ماہر ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھانے کے لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات اتنی سی موٹی سی ہے کہ قرآن و سنت کے اندر سب چیزوں کا ہونا اس انداز پر, یہ اس طریقہ پر متواتر تواتر کے ساتھ آپ نے سنا ہے, تواتر کے ساتھ یہ کلمہ آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے آپ اس کو دکھائیں اور مان لیا اس بات کو. ایک ٹکڑا اس میں ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, سورہ فتح میں, اور ایک ٹکڑا سورہ محمد کے اندر ہے. وہ حدیث دکھاؤ کہ جو حدیث ہمیں یہ کہہ دے کہ دونوں ٹکڑوں کو ملاؤ تو تمہارا کلمہ مکمل ہو جائے گا. اسی سورہ فتح کے اندر اور سورہ محمد کے اندر ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. یہاں یہ آ گیا. سورہ فتح کے اندر آیا محمد الرسول اللہ. اب آپ نے یہ کر دیا کہ فعلم کو بھی چھوڑ دیا, انہو کو بھی چھوڑ دیا, لا الہ الا اللہ کو اس آیت سے لیا, اس صورت سے, اور ادھر جا کر کے سورہ فتح سے لیا محمد رسول اللہ. ان دونوں کو ملایا, جبکہ اسی آیت کے اندر ہے انہو لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین. اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ, کہتے ابو حنیفہ کو کس نے پڑھایا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کو جس نے بھی پڑھایا ہے, یہ تواتر کے ساتھ صحابہ سے یہ جو کلمہ آ رہا ہے یہ تواتر یہ بھی تقلیدی ہے. اور خود آپ کا کتاب کہہ رہا ہے کہ ایمان تقلیدی. جب آپ سب کہا غیر مقلدین کا ایمان بھی تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر کیا اعتراض ہے؟ باقی مسلم شریف کی روایت آپ لوگ مسلم شریف لے لو, حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں نے یہ بات نہیں کی ہے, بات ہم نے یہ کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چیز, اور آپ دکھا رہے کہ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دیکھیے لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ الہ الا اللہ اور ان محمد الرسول. آپ یہ کر دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دیکھا بات یہ ہے, ہاں کیونکہ موضوع پہ وہ نہیں آ رہے نا. بات یہ ہے کہ محترم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اس کے دونوں اجزاء قرآن میں موجود ہے, ایک بات. پھر میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ دونوں اجزاء ایک ساتھ ہیں صحیح مسلم سے, اور آپ کہتے ہیں علیحدہ ہے, اس میں علیحدہ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ہے, جبکہ یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں. سنو, یہ ہے الکلام المفید فی اثبات التقلید, سرفراز خان صفدر صاحب.
کہتے ہیں اصول دین، عقائد اور منصوص احکام میں نہ تو اجتہاد جائز ہے اور نہ صرف تقلید ائمہ۔ اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں، آپ کلمے میں تقلید کر رہے ہیں، نہ معلوم کہ کہاں چلے گئے۔ اصول دین میں تقلید ہے ہی نہیں، آپ کے علماء نے لکھا ہے، اور آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی کتاب نکال کے دکھاؤ کہ آپ کے علماء نے کہا ہو کہ تقلید جو ہے وہ عقیدے میں بھی تقلید کرنا ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ آپ تعین کریں گے کہ کتنے مسائل میں آپ تقلید کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہیں چنانچہ صحیح مذہب یہی ہے کہ بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں، بلکہ آگے لکھا ہے کہ لہذا جس تقلید کی مذمت مذکورہ آیات نے کی اسی ائمہ مجتہدین کے مقلد حضرات بھی ناجائز کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ خطیب بغدادی نے اصول عقائد میں تقلید کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسی اس آیات سے استدلال کیا ہے۔ یہ ناجائز کہتے ہیں کون؟ تقلید کی شرعی حیثیت تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تقلیدی ہے، وہ کہتے ہیں اصول دین میں عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں، زبانی جمع خرچ نہ کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے تو کتابیں کھولے اور آغاز کرے، قرآن سے پڑھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل، یا امام ابو یوسف کی اگر اس سے کرتے ہیں اس کی دلیل چار کے الگ نہیں ہوگی، اس ایک مذہب میں جو آپ کہیں گے اس میں سے ہم آپ سے تعین کریں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں اور کتنے مسائل میں کرتے ہیں۔ وہ مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے، عقیدے میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، پھر دوسرا پہلو ہوگا۔ اچھا اصول دین میں کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، دوسرا پہلو ہوگا۔ بالکل کانٹے پر آپ بلا کے کڑا کریں گے اور پھر دلائل کا آغاز ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ دیکھو، ہاں 200، ہاں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ جو ہے 225 پر ہے، کہتے ہیں بفضلہ تعالی، یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ عقائد اور اصول دین میں تقلید جائز اور درست نہیں ہے۔ مولانا جو ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تقلید کی شرعی حیثیت، میں صرف اتنی سی بات پوچھتا ہوں کہ مولانا تقی صاحب نے یہ کتاب کس پر لکھی ہے؟ وہ اتنا دماغ اس کا خراب ہے کہ آپ ہی کے حق میں لکھے، وہ تو تقلید کی شرعی حیثیت تو اس بات ہی میں تو لکھا ہے، وہ ثابت کر رہا ہے۔ اور آپ قرآن و حدیث سے دلیل دے دیں، قرآن و حدیث سے آپ اس کو دلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر یہ آپ کے لیے دلیل ہے تو قرآن و حدیث سے آپ باہر نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پھر میرا دماغ کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں تقی صاحب کی یا کسی کی کتاب، بات سمجھ لیں، یہ کتاب آپ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و حدیث ہے، آپ اس کو اگر دلیل سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے اگر یہ دلیل ہے، اگر آپ اس کو دلیل سمجھ رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے تو آپ ہٹ گئے، کتاب دیں، قرآن و حدیث سے آپ دلیل دے دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ طرز استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے کہ آپ خود آیت پڑھو اور اپنے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ یہ بتائیں کہ صرف میں، نحو میں، بلاغت میں اس طریقے پر فلانی جگہ سے یہ میرا دعویٰ ثابت ہے۔ ایسے کتابوں میں آپ اردو کی کتاب بھی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھ میں نہیں ہے، اور اب تک نہیں ہوا۔ اصول دین، فروع دین، اصول دین، فروع دین، میں عرض کر رہا ہوں اصول دین میں آپ تقلید کر رہے ہیں۔ آپ مولانا تقی صاحب وہ تو آپ پر احسان کر رہا ہے، وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ ایسے پھنسے ہوئے، آپ کا عالم وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان المقلد صحیح، مقلد ایمان تقلیدی جو لا رہا ہے، یہ ایمان تقلیدی بھی اس کا صحیح ہے، تقلیدی ایمان آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کتاب آپ کی ہے، ہماری نہیں ہے، آپ کے ایمان تقلیدی آپ کی ہے۔ تو جب آپ کا ایمان تقلیدی، آپ نام کے غیر مقلد ہے، آپ غیر مقلد نہیں ہے، آپ کی ایمان تقلیدی ہے، جب آپ کا ایمان تقلیدی ہے تو فرعیات میں پھر ابو حنیفہ پر کیسے وہ کرتے ہو؟ اور اب تک مسئلہ نہیں ہوا، یہ قیامت بجے گی، قیامت آئے گی، میرا مطالبہ ہے پھر مسلم، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لو، کتاب اس سے لے لو، کتاب کو دیکھو، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ہاں، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، اور کہہ رہے ہم کلمہ پڑھانے کے لیے، بات ہی ختم ہو گئی بھائی، ادھر سے ناک کو پکڑو، بات ہی ختم، صاف سی بات ہے، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، یہ حدیث میں دکھا دو، بات ہی ختم۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، در نہیں، در رسول اللہ، یہ ان من کو آپ ہٹائیں گے نا، آپ یشہدو کو بھی ہٹائیں گے، دونوں کو ملائیں گے، یہ کس حدیث نے آپ کو کہا ہے؟ بات صرف اس کی ہے، آپ کلمہ نہیں دکھائیں گے۔ آج زور استدلال آپ کا دیکھ لیا کہ کلمہ بھی انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے، باقی مسائل کو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کلمہ بھی اگر آپ دکھائیں، یہیں سے بات اصل یہ ہے کہ چونکہ کتابیں بھی یہ نہیں لائے ہیں، شاید تیاری بھی انہوں نے نہیں کی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے، اس لیے خواہ ٹال مٹول کر۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز کے آپ قائل ہیں، تقلید کر رہے ہیں، لوگوں کو خطبے اور وعظ و نصیحت میں کہہ رہے ہیں، جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں، تو تقلید کر رہے ہیں، اس لیے تو کتابیں لکھ رہے ہیں، تقلید ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی کتابیں ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے خلاف حجت ہے، آپ کے علماء نے لکھا ہے، آپ کے لیے دلیل ہے، وہ آپ کے خلاف دلیل ہے، وہ اس لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ ہم تو ایک جز کو بھی نہیں مانتے ہیں، نہ مطلب کو مانتے ہیں، نہ شخصی کو مانتے ہیں۔ آپ تقلید شخصی کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے آپ قائل ہیں، اس کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آج اسی تقلید شخصی منوانے کے لیے یہاں مجلس میں آئے ہیں، تو ابھی کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گفتگو نہیں شروع کرنا ہے؟ گفتگو شروع کریں، اپنا دعوے لکھیں، اس کا تعین کر لے دعوے کا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دلائل کا آغاز کرے۔ اور تقلید، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تقلید ہے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں تقلید، تو ہم پر تو کوئی سوال ہی نہیں آتے نا، آپ مقلد ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں ہیں مقلد، اعلان کر دیں، آج بات ہی ختم ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ آپ کہیں ہم ہیں، کون سی قسم کا ہے؟ مطلق کا ہے کہ مقید کا ہے؟ شخصی کا ہے کہ غیر شخصی کا ہے؟
آپ تعین کر لیں، لیکن ہم نے آپ سے یہ منوانا ہے کہ آج آپ یا تو کہہ دیں کہ ہم کسی قسم کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، اور اگر آپ یقیناً قائل ہیں اور اس کو منوانے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو ہم جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے دعوی لکھے تقلید شخصی کا، اور جو آپ کا عقیدہ ہے اور جس کے لیے آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں اس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ساتھ میں عجیب عجیب باتیں ہیں نا، ایک طرف کہتے ہیں کہ تقلید مطلق، دوسری طرف کہتے ہیں وہ آپ کے علماء لکھتے ہیں کہ وہ حرام ہے، ممنوع ہے، خواہش پر بنا ہے، اور آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک قسم کے ہم قائل نہیں ہیں. اگر ہم تقلید مطلق کے قائل ہوتے تو آپ ٹھیک ہے، آپ ہم سے بات کرتے اس پہ. نہ ہم تقلید مطلق کے قائل ہیں نہ شخصی کے قائل ہیں. آپ ایک تقلید کے قائل ہیں جو شخصی ہے. ساری دنیا میں مساجد پر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مسجد ہے، اور ہم حنفی ہیں، ہم مقلدین ہیں، اور مدارس پر لکھا ہوا ہے، کتابوں پر لکھا ہوا ہے. تو برائے کرم مہربانی یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں، پہلے تعین کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ حضرات نوٹ کر لیں، اور آخر کی مجلس تک بھی میں نے صرف اپنی بات بالکل آسان تھی اور بات کو لمبی کرنا، میں آخر مجلس تک بلکہ نہیں 15-20 دن تک بھی یہی ان سے مطالبہ کرتا رہوں گا، اور یہ انشاءاللہ ان سے ہوگا بھی نہیں. اور آج سے اعلان کر دے کہ ہم کلمہ بدلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہو بہو اس انداز پہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملا. اگر ہے دکھا دو صاف صاف، یہ عام آدمی بھی لکھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرح مسجدوں میں لکھا ہوا، وہی دکھا دو. اور یہ ہوگا بھی نہیں. آپ سے پھر بھی للہ فی اللہ آپ حضرات سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے سب کچھ حل کریں گے، لیکن ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. دیکھو حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ ہے. یہ اس انداز پر دکھا دو، قرآن میں اور حدیث میں ایک جگہ پر دکھا دو وہ حدیث ہو. یہ آخر تک میں ہارا، بات ختم، سب کچھ آپ قرآن و حدیث سے دکھاتے ہیں. لیکن یہ میرا قرضہ ہے قیامت تک انشاءاللہ اس کا مطالبہ آپ کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سامعین کو کہتا ہوں، مولانا سے کہو اس انداز پہ، اس زیر و زبر کے ساتھ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس انداز پہ، اس انداز پر آپ اس کو دکھا دو. یہ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ اس سے. اور خود ان کی کتابیں یہ دیکھیے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کو کلمہ معلوم نہیں. یہ دیکھیں آپ کی مولانا امین اللہ پشاوری ہے، یہ کلمہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ صفحہ نمبر 80 ہے اس کا. وهذا الحديث وان كان فيه ضعف لكنه يرد الحديث الواهي بالحديث الضعيف ولان العلماء قالوا. دیکھیں یہ کون کہتا ہے، ہم نہیں کہتے. ولان العلماء قالوا ما جاءت كلمه التوحید کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتمامها في حدیث صحیح. ہاں ما جاءت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلم شریف پیش کرتے ہو، یہ کہاں؟ اس کا جواب دے دینا ہوگا آخر تک آپ کو. ما جاءت کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتمامها فی حدیث صحیح. یہ پورا کلمہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. آج معلوم ہو گیا کہ سب کچھ حدیث سے ثابت کرنے والا ان کا کلمہ حدیث میں نہیں ہے. یہ ہے، اس کو رد کر. بات موٹی سی ہے، مطلق تقلید فلانا 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 فلانا، وہ بعد کا ہے انشاءاللہ. میں مطلق پر بھی آ رہا ہوں، یہ میرا قرض ہے. پھر مطالبہ کروں گا 12 مطالبہ. اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت. اب مطلق پر آ رہا ہوں، تقلید مطلق میں ثابت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعتا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو. بات صاف سی ہے. اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ لغت والے خود کہتے ہیں، جنہوں نے تعریف کیا وہ کہتے ہیں کہ التقلید اتباع الانسان فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیت، معتقدا للحقیت ہی. تو اطاعت جب ثابت ہے تو دو چیزیں اس میں، اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل. اور اطاعت فی الفعل یہی اتباع ہے، اور اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے. بات ذرا سمجھ لینا کہ دو چیزیں ہیں. ایک مسئلہ ہے حدیث کے خود سند ہے اور متن ہے، یہ محدثین نے نقل کی ہے. دوسرے چیز ہے حدیث کے معانی ہے. ترمذی شریف آپ کے پاس ہے، مجھے لے کر کے مجھے دے دو. ترمذی اگر آپ کے پاس ہے، ہم نے کتاب نہیں لائی ہے. خود محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث کو فقیہ سمجھتا ہے ہم نہیں سمجھتے. ترمذی ہے، ترمذی تو دے دو. باب الجنائز محدث خود کہتا ہے، محدث خود کہتا ہے کہ وکذالک قالت الفقہاء. یہ ایچ ایم سعید کا جو ہے اس میں 193 صفحہ باب الجنائز کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میری بات ذرا سمجھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فقہاء نے یہ کہا کہ میت کو حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ نہلاؤ میت کو. حضرت فرماتے ہیں کہ فقہاء کہتے ہیں اصل مقصد صفائی ہے، وہ چاہے 7 مرتبہ سے ہو جائے یا 9 مرتبہ سے ہو جائے یا زیادہ سے ہو جائے. حدیث کے اندر الفاظ یہی آیا ہے، حدیث کے اندر الفاظ تو یہی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 118 اس کے اندر آ گیا. یہاں پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ. فقہاء اسی طرح کہتے ہیں، ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہ سمجھتے ہیں. فقہاء ہم سے زیادہ حدیث کے معنی کو وہی سمجھتے ہیں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اگر ہم نے ثابت کر دیا کہیں کسی کتاب سے کہ صحابہ نے بھی تقلید کی ہے
صحابہ نے بھی تقلید کی ہے, کسی بڑے بزرگ نے کہا صحابہ نے تقلید کی ہے, باقی ختم. اور اگر صحابہ کی تقلید نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تقلید بعد کا پیدا ہو گیا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے لایا. اس کو اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ کہیں کہ صحابہ نے تقلید کی ہے, اور صحابہ اتباع جب صحابہ کرتے ہیں, صحابہ جب اتباع کرتے ہیں, اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے, تو جو اتباع کرتے ہیں تو تقلید بھی, اتباع اور تقلید دونوں ایک ہے, صرف الفاظ کا فرق ہے. جیسے کہ اب اس آیت سے طرز استدلال میرا عبارت النص کے طور پر استدلال ہے, عبارت النص کے طور پر استدلال ہے میں نے. اب اس کی تفسیر آپ سنیں. قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی الامر منکم, اولی الامر منکم سے کون مراد ہے؟ قال الفقہ اصحاب الفقہ والخیر, اصحاب الفقہ مستدرک حاکم ہے, پہلی جلد ہے, صفحہ نمبر 123 ہے, اور یہ ہے کہ 211. دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کی, یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم, فاوجب اللہ. بھائی مستدرک حاکم, بھائی آپ یہ کر دیں, ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کر دیں, کسی عبارت پڑھ رہا ہوں میں, پوری عبارت پڑھ رہا ہوں. قال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اہل الفقہ والدین الی ان قال فاوجب اللہ طاعتهم, مستدرک جی. یہ عبارت آپ خاموش رہیں, آپ بالکل خاموش رہیں. غلط ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ بھائی یہ آپ نہ بولے نا بھائی, مولانا الی ان قال کوئی عبارت کی غلطی نہیں ہے. الی, ہاں اس کو نوٹ کر لیں. ہاں اپنے مناظر کو بتائیں, ہم کس لیے بیٹھے ہوں؟ نہیں آپ دیکھیں, ہاں بھائی میں عرض کر رہا ہوں, ان میں سے کسی حوالے کو چیلنج کرو, یہ ہماری شکست ہوگی. سب ہی یہ حوالے موجود ہے مستدرک حاکم, اور یہاں صحابی کہہ رہا ہے قال الحاکم تفسیر الصحابی مسند. نہیں, اب ایک منٹ ٹائم روک لیں. کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ان کی طرف سے علماء آئیں گے اور بات ہوگی دلائل پر, کتابیں دکھائیں گے, دلائل دکھائیں گے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ جو آپ عبارت پڑھ رہے ہیں وہ کتابوں میں دکھائیں. نہ عبارت اس نے پوری پڑھی ہے صحیح معنوں میں, اس میں جو مدعا ہے, جو مقصد ہے, اور نہ کتاب اس کے پاس موجود ہے. یہ زبانی جمع خرچ تو وہ 2 دن کرے 3 دن کرے, ہم بیٹھے رہے, کیا فائدہ ہے؟ یہ تو آپ باشعور لوگ, آپ خاموش ہو جائیں, آپ خاموش ہو جائیں, آپ خاموش رہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, یہ دین کی باتیں, علم کی باتیں, اور یہ تو پہلے سے آپ نے بتا دیا. ایک طرف الدین الخالص سے آپ حوالہ پڑھ رہے, صحیح کلمے کا حوالہ دے رہے کہ صحیح کلمہ کیا ہے, صحیح کلمہ کیا نہیں ہے. صحیح نہیں, شروع نہیں ہوا ہے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح مسلم سے کلمے کی حدیث پڑھ کر سنائی, وہ آپ کو راست نہیں آئی صحیح حدیث. آپ کہہ رہے کہ جیسے ہم کہیں ویسے سناؤ. ہم ایک منٹ, ہاں ٹائم نوٹ نہ کریں نا, ٹائم نوٹ نہ کریں, تقریر نہ کر رہا ہوں. ہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, نہیں اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کتابیں پیش کریں, جو عبارتیں آپ پڑھیں گے آپ کتابوں سے دکھائیں گے. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی, اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی, نہیں چلے گا. اصل کتاب پیش کرنی پڑے گی, اصل کتاب. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ پابند کریں گے, اگر اصل کتاب ہمیں نہیں ملے گی ہم بولیں گے. ہاں بالکل نہیں, ہم نہیں بولیں گے, لیکن کتاب کے بغیر ہم بات نہیں مانیں گے. ہاں جی, آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ وہ اما اتباع الغیر فی الدین اذا علم بدلیل بانه محق الانبیاء والمجتہدین فی الاحکام فهو فی الحقیقت لیس بتقلیدہ بل اتباع لما انزل اللہ. تقلید اور اتباع میں فرق ہے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بیضاوی, تفسیر بیضاوی, قرآن کریم کی تفسیر ہے. تقلید الگ چیز ہے, اتباع الگ چیز ہے. اگر تقلید اور اتباع ایک چیز ہے, ہم بھی قرآن و سنت کو مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی قرآن و سنت پر چلتے ہیں, آپ بھی چلتے ہیں, تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے کہ آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ غیر مقلد ہیں. اگر تقلید اور اتباع الگ الگ چیز نہیں ہے, ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کے اتباع کرو, اللہ کے اتباع کرو, اللہ کا حکم مانو, رسول کا حکم مانو. تو اس میں آپ کو کیا درد ہے کہ پھر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں, تو پھر ہم ایک ہو گئے. لیکن آپ ہمیں غیر مقلد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں, آپ تقلید کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تقلید کرو, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں, اتباع کرو. یہ دیکھو, یہ کتاب التعریفات, یہ حنفی عالم ہے جو اس کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہے. کہتے ہیں التقلید عبارۃ عن اتباع الانسان, کہتے ہیں غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیقت فیہ من غیر نظر وتأمل فی الدلیل کأن ھذا المتبع. یہ صاحب آگے بھی دوسری تعریف کرتے ہیں, تو سنو. کہتے ہیں وعبارۃ عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. تقلید کہتے ہیں اس کو کہ جس میں نہ دلیل ہو نہ حجت ہو, قرآن و حدیث کے دلائل اس میں نہ ہو. قرآن و حدیث الگ چیز ہے اور تقلید الگ چیز ہے. یہ آپ کے علماء اس کے معنی کرتے ہیں. تعریفات امام جرجانی, یہ میرے ہاتھ میں المعجم الوسیط ہے, یہ لغت کی کتاب ہے, تقلید کا معنی بتاتے ہیں کہ تقلید کا کیا معنی ہے. اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ بغیر کتاب کے ہم کوئی حوالہ مانیں گے نہیں.
زبانی باتوں سے تو بات بنے گی نہیں. کہتے ہیں کہ فلے انا ہاں جی کہتے ہیں اتبعوا فيما يقول او يفعل من غیر حجت ولا دلیل، کہ بغیر دلیل کا بغیر حجت کا کسی کو بات کو ماننا یہ ہے تقلید، جس کے چھڑانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس مسئلے سے آپ کو چھڑائے کہ بغیر دلیل اور بغیر حجت کسی کے بات کو نہ مانا جائے. الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، علماء کی بات مانو، حکمران ہو یا عالم مجتہد. لیکن تمہارا اختلاف آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ فردوه الى الله والرسول، اللہ رسول کی طرف جانا ہے، پھر علماء کی طرف نہیں جاؤ گے، کیونکہ اختلاف تو علماء سے آ سکتا ہے، علماء کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، مجتہد کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. لہذا جب اختلاف آ جائے تو قرآن و سنت کی طرف جاؤ. لہذا اب کی یہ ذمہ داری ہے جب قرآن سے امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی دلیل پیش کرے اور پھر احادیث سے پیش کرے، یا پھر اعلان کرے کہ ہم نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آسان سی تھی اور ڈاکٹر صاحب کریں یہ صرف اس طریقے پر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ ایک فوٹو اسٹیٹ ہے، طبع موجود ہے، دلانے کتب خانے کا چھپا ہوا، صفحہ نمبر موجود ہے، صفحہ نمبر بھی موجود ہے، طبع موجود ہے. اس طرح آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. ان میں سے ایک حوالے کو آپ چیلنج کرو، ایک حوالے کو یہ اصل کتاب کے اندر نہیں ہوگی، اسے میں ہمارے شکست ہے، یہ آپ کریں گے نہیں، اس طرح آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. میں آپ کی کتابوں سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پہلے تو مولانا کو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ تقلید الاتباع. اس کے بعد آگے کہتا ہے کأن ھذا المتبع، عبارت پڑھی کأن ھذا المتبع ہوتا ہے، اس میں پڑھا مڑا کچھ بھی نہیں ہے. کأن ھذا المتبع، اس کو ذرا یاد کر لیں، سن لو، ٹیپ کو واپس کر لو، ٹیپ کو واپس کر لو، اس کو دیکھ لو اور پھر ہاں اس کو سنوا دے. کأن ھذا المتبع. اچھا تقلید اور اتباع میں کہتا فرق ہے. یہ دیکھیں التقلید و عبارت عن اتباع الانسان، اس کی کتابیں میرے پاس بھیجا. خیانت کتنی ہے، کتاب اسی کا ہے، آگے نہیں ہوگا. حضرت اس طریقے پر نہیں ہوگا آگے. چھوڑ دیں، ہاں اس طریقے پر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب بات صاف سی ہے، ہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے نا حضرت، میں مثال بتا رہا ہوں قرآن سے، یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ رہا اب بھاگ رہا ہے. بات صاف سی ہے، دیکھیں اتباع میں اور تقلید میں فرق ہے. آپ کہتے ہیں اتباع دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اب اس کو غور کرو. کہتے ہیں کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے نقش قدم پر اتباع کرے گا وہ دلیل ہے اس کے پاس. ومن یتبع خطوات الشیطان، کہتے ہیں اتباع میں دلیل ہوتی ہے. ومن یتبع لا تتبع خطوات الشیطان ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. میرے نبی یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ حتیٰ تتبع ملتهم، آپ ان کے دین پر نہیں چلیں گے. واضح کرو کہ اتباع کے اندر دلیل ضروری ہے، یہ آپ کے ذمہ پر جو بات آپ نے کی ہے، یا لکھ کر کے دے دو کہ آپ ہار گئے. صاف سی بات ہے، اتباع کے اندر دلیل ہوتی ہے. بتاؤ ومن یتبع خطوات الشیطان، بیزاوی میزاوی بعد میں، اب پھنسے ہے تو بیزاوی. قرآن و حدیث اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے اور آپ کے اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے. اس سے نکلنا آپ کو نہیں دوں گا. بیزاوی کا بعد کا مسئلہ ہے. یہ کتابیں آپ پڑھ رہے، کتاب آپ کی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے اشفاق صاحب عرض کیا کہ اس طریقے پر نہیں ہوگا. یہ ہزاروں حوالوں کو آپ اس طریقے پر نظر انداز کریں گے، کسی کو نہیں. صاف سی بات ہے، جواب آپ کے پاس نہیں. ان میں سے کسی ایک کو چیلنج کرو، ہم ہار گئے اور آپ جیت گئے. اور کلمہ والا جواب انشاءاللہ حضرت سے نہیں ہوگا. یہ دلیل، ہاں کلمہ والا کتاب اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا، نہیں دکھائے گا کلمہ. دیکھو حدیث جو دکھائے، آپ لوگ دیکھو کلمہ تو پڑھ سکتے ہو نا، مسلمانوں کلمہ تو پڑھ سکتے ہو. آپ لوگوں سے میں ہار گیا، کوئی کسی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ہر چیز کو قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. کسی سے آخر تک آپ سے مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ کر دیں کہ لا الہ الا محمد رسول. اچھا یہ یہاں لغت جو اس نے پیش کی ہے یہ بھی اسی طریقے پر. یہاں پر اقلتہ اتبعہ کا لفظ آیا. اتبعہ، اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے. افسوس کی بات ہے کتابیں آپ کی ہیں، یہ آپ دکھا رہے ہیں. اب یہاں اجماع امت ہے، اجماع امت ہے. ولم تختلف العلماء، یہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لایا حضرت نے پیش. ولم تختلف العلماء، علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ان العامة علیہا تقلید علمائها، کہ عوام پر تقلید لازم ہے. وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل، واجمعوا، اور امت کا اجماع ہے، واجمعوا امت کا اجماع ہے الا ان الاعمى لا بد له من تقلید غیره، جو دلائل سے نہ واقف ہے اس کے لیے تقلید ضروری ہے. یہ اجماع ہے. اجماع کے بعد بات ہی ختم. اور چھوڑو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح نہیں ہوگا اردو مردو سے جا کر کے. آپ کا اصول ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. صاف سی بات ہے. ہماری کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ہماری کتابیں آپ کے لیے دلیل ہے یا نہیں؟ اگر دلیل ہے
تو پھر آپ تو اطیع اللہ و اطیع رسول سے نکلے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو پیش کیوں کر دیں؟ قرآن و حدیث سے ومن یتبع، اتباع کے اندر آپ نے کہا دلیل ہوتی ہے، اتباع کے اندر دلیل ہوتی ہے. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدم پر چلے گا اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. یہ قرآن ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں. ومن یتبع خطوات الشیطان ولن ترضى، یہ بھی قرآن ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، میرے نبی یہود و نصارى آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کے. کیا یہود کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ نبیوں کا اتباع کرے گا؟ حتى تتبع ملتهم. قرآن جواب دے دو، قرآن جواب دے دو. قرآن اتباع کے اندر دلیل ہوتی ہے، ہوگا بھی نہیں. اور پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا کہ اتنا بڑا مجتہد آیا ہے جو سب کچھ قرآن و حدیث سے دکھاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھا. اللہ کی قسم ہار گیا، بات ہی ختم. لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، اسی طرح دکھاؤ. آج اعلان کرو کہ غیر مقلدین کا کلمہ دوسرا ہے. آج اعلان کرو نہیں ہے، بالکل یہ کلمہ نہیں ہے. آپ دکھاؤ، یا یہ کہو کہ ہم نے اس کو سنا ہے. کوئی دلیل نہیں. قرآن و حدیث بخاری میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا. یہ پھر مطالبہ قیامت تک مطالبہ کروں گا. مجھے کئی سال ہو گئے غیر مقلدین سے کلمہ آج تک نہیں دکھا. آج کلمہ بدل دو. ہر چیز کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں. اب میں بتاتا ہوں، بڑی باتیں کرتے ہیں، باتیں تو بڑی کرتے ہیں. میں مولانا سے پوچھتا ہوں وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ اس میں تو مانتے ہیں نا، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ بخاری سے دکھاؤ کہ وضو کے اتنے فرض ہیں اور اتنی سنت ہے. اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا. ہاں خود یہ اپنی تشریح ہوتی ہے بھائی، بات ہوتی ہے. آپ کی کتابیں فتاوی ثنائیہ لائیں، فتاوی نظیریہ لائیں، اور دوسرے فتاوی آپ لائیں. سب فرض علماء اہل حدیث فرض اور واجب اس سے بھرے ہوئے ہیں. صاف سی بات بتاؤ، وضو کی کتنے فرض ہیں؟ باتیں تو بڑی کرتے ہو. یہ دکھاؤ بخاری سے اتنے فرض ہیں، اتنی سنتیں ہیں، یہ دکھاؤ. نہیں دکھائے گا. باتیں تو بڑی ہو. اور آپ کو بتا دوں میں صرف ایک مسئلہ یہی راٹا لگا ہے اور آخر تک یہ نہیں بتا. اگر وضو کے فرائض اور سنت بتائے یا مجھ سے سنے کہ ابو حنیفہ نے قرآن حدیث سے جمع کیا، میں بتاتا ہوں. یہ نہیں بتائے گا. جب نہیں بتائے گا تو بات ختم ہو گئی. ساری چیزیں قرآن و حدیث سے آپ حل کر رہے ہیں، فرض اور واجب اور سنت، وضو کی سنتیں. اور نہیں پھر مطالبہ کہ قرآن و حدیث سے کلمہ دکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھاؤ. قرآن و حدیث سے دکھاؤ کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں. اور قرآن و حدیث سے دکھاؤ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا المنشی، الموجد، المخترع، اللہ کی صفات ہے. یہ کس حدیث کے اندر آیا؟ المخترع. اور اسی طریقے پر لکھا الرزاق، المحیی، الممیت. اللہ کی صفات یہ حادث ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کی یہ صفات حادث ہے، ختم ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتاب میرے پاس موجود ہے. کس طرح اللہ کی، اچھا اللہ بیریش لڑکا ہے، یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ دکھاتا ہوں آپ کو. یہ سب کچھ میرے پاس لکھے ہوئی ہے، میں لے کر کے آیا ہوں. یہ ساری آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ اس لیے ایسا نہیں ہوگا، ہاں یہ چیزیں نہیں ہوگا. اور کلمے کا پھر عوام سن لے، عوام اس کو سن لے کہ کتنا بڑا مجتہد آیا ہے کہ کلمہ اس سے قرآن حدیث سے نہیں نکلا. اچھا دکھایا کیا؟ مسلم شریف میں نے دکھایا. بھائی مسلم میں دکھایا حتی یشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ دکھاؤ. لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. اب اللہ جانے کہ قیامت ایسی برپا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت ہو گئی. یہ قیامت کی لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ. یہ بات ختم. مناظرہ ہی نہیں، کوئی مناظرہ نہیں. اسی کو پیش کرو. اور یہ ہوگا نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اور وضو کی سنتیں بتاؤ، فرائض بتا دو. نماز کی فرائض کتنے ہیں یہ بتا دو، بخاری سے دکھاؤ. میں ہار گیا. بالکل فرماتے ہیں کہ ورآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شاب بن امرد لہو وفرۃ. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے، بیریش لڑکا ہے، اور اس کے بڑے بال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا. یہ نواب وحید الزمان ہے، نواب وحید الزمان ہے. کہہ رہا کہ ورآہ کی صورت شاب بن امرد لہو وفرۃ. ورآہ امامنا احمد بن حنبل مرات. امام احمد بن حنبل میں اسی طریقے پر کئی مرتبہ اللہ کو انہوں نے یہ دیکھا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ فاتحہ کے اندر بسم اللہ، ابھی قرآن جو چل رہا ہے میں بھول گیا، نوٹ کر لو اس کو. سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ ایک الگ آیت ہے. نمبر 1 بسم اللہ، اور نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نمبر 3 خدا کی قسم یہ ہے، میں قرآن لے کر کے آپ کو دکھاؤں گا، غیر مقلدین نے چھپوایا ہے یہ. اب کیا ہے، سورہ فاتحہ امام پڑھے گا لیکن الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ جب الحمدللہ کا ٹکڑا ہے تو وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہے مجتہدین. بھائی مناظرہ ختم. کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. آپ اس پر صرف کلمہ دکھاؤ. یہ بات ہم نے شروع میں بتائی تھی کہ یہ تقلید کے موضوع پر چل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ تقلید پر دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ نے تقلید کی ہے. اس لیے آپ نے سنا دیکھا اب تک نہ امام ہونے پر رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید پر کوئی آیات انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث انہوں نے پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کی تقلید کرو رحمۃ اللہ علیہ.
اس لیے آپ سنتے ہیں کہ موضوع کہاں سے کہاں لے گئے. موضوع کیا طے ہو گیا تھا کہ تقلید پر بات کریں گے, فقط تقلید پر. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی تھی نا, تقلید پر بات کریں گے. اب تقلید پر بات کر ہی نہیں سکتے. جب کر ہی نہیں سکتے تو اب ٹائم ظاہر بات ضائع کرنا ہے انہوں نے, اور قیل وقال کرنا ہے. اب ایسے حوالے اگر ہم شروع کریں گے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور بادب گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی, اور تاکہ لوگ دین کی باتیں سمجھ لیں. انہوں نے کہاں سے کہاں حوالے نکالی. وحید الزمان صاحب دیوبندی تھے, اس کا کتاب ہمارے پاس موجود ہے. حیات وحید الزمان میں خود لکھا ہے کہ یہ پہلے دیوبندی تھے اور دیوبندیوں کے عقائد تھے, اسی کو انہوں نے لکھا ہے. دوسری بات, جب آپ ہمیں خود غیر مقلد کہتے ہیں تو کسی عالم کی بات ہمارے خلاف حجت بن ہی نہیں سکتی. جب ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بات بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے نہیں مانتے تو وحید الزمان کون ہے؟ بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرف موضوع لے گیا ہے, اب ہم اس کے مطابق حوالے دیتے ہیں. ایک منٹ تھوڑے سے مجھے دکھاؤ, تھوڑے سے مجھے دکھانے دو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاشباع والنظائر. الاشباع والنظائر سنیں, یہ ہے صفحہ 418. اس پر لکھا ہے ولو نظر المصلی الی المصحف وقرأ منه فسدت صلاته. اگر سنو خاموش ہو جاؤ میرے نمبر میں, اب نمبر میں پڑھو, ڈبل زیر لگاؤ, لیکن اس کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے. اگر نمازی حالات نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیں تو اس کا نماز فاسد. اور آگے کیا لکھا ہے لا الہ فرج امرأۃ بشہوۃ. اگر عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے نماز میں دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹے. قرآن کے ساتھ کس چیز کی تشبیہ دی ہے. یہ میں کتاب ان کے علماء کے پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ اس حوالے سے جب ان کا جان نہیں چھوٹ رہا تھا, بار بار علماء نے جس نے کہا یا تو اس حوالے کو نکالو اپنی کتاب سے, یا پھر اس کا کیا تم مناظروں میں جواب نہیں دے سکتے, کیا بنے گا. مجبور ہو کر یہ امیر القاضی صفدر صاحب جو ان کا مناظر تھا, یہ میرے ہاتھ میں اس کی کتاب ہے مجموعہ رسائل, مجبور ہو کر اللہ کے نبی پر ان کو جھوٹ باندھنا پڑا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے کتا یا جو ہے وہ گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گا. اور آگے لکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے, کتیاں سامنے کھیلتی رہی, ساتھ گدی بھی تھی, دونوں کے شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی. کس کی نظر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. یہ صرف اپنی فقہ کی دفاع کے لیے یہ بکواس کیا ہے, اس پر بھی ہم کو استغفار نہیں آئے گا. صرف میں کہتا ہوں ہمارے سامنے کسی حدیث کی کتاب, میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, سنو میرے بھائیو ساتھ, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں منظور مینگل صاحب میرے ساتھ آج عہد کر لے کہ جتنے کتابوں میں اہل حدیث علماء کے خرافات دکھاؤ کہ اللہ کی قسم نصیب شاہ فقیر ہو کر دنیا سے قرض لے لے گا اور اہل حدیث کے ان کتابوں کو سمندر میں نہ ڈالے تو مجھے پھانسی پہ چڑھاؤ. اور جتنے خرافات میں منظور مینگل کی کتابوں میں فقہ حنفی کے سارے میں دکھاؤں گا تو ان کو بھی سمندر میں ڈال دو تاکہ صرف قرآن و سنت رہ جائے. اس میں ہمارے ساتھ وعدہ کرو, فائنل فیصلہ ہے. آپ سنو, اب اپنے عالم کے اور صفحہ سنو. یہ امداد اللہ اجر مکی ہے جو ان کے سب سے بڑا امام صاحب وکیل صاحب گزرا ہے. کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں اس مرتبے میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے. ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہوتا ہے. ظاہر میں یہ ہے ان کا عقیدہ وحدت الوجود اور کفری عقیدہ ہے. یہ ہم نے تو کہا تھا پہلے کہ عقیدے پہ بات رکھو, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں عقیدے پہ نہیں تقلید پہ کریں گے. اور آگے کیا لکھتے ہیں اس مقام کو برزخ البرازخ کہتے ہیں اور اس میں وجوب اور امکان مساوی ہوتے ہیں, کسی کو کسی پر غلبہ نہیں. اللہ اور بندے پر کوئی غلبہ نہیں ہے, دونوں برابر ہیں. آگے لکھتے ہیں اس مرتبے پر پہنچ کر عالم پر متصرف ہو جاتا ہے, تمام عالم پر اس کا تصرف ہوتا ہے, اس کا اختیارات چلتے ہیں. آگے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اور وہ ذی اختیار ہو جاتا ہے کہ جس تجلی کو چاہتا ہے اور خدا کی جس تجلی کو چاہتا ہے اپنے اوپر کرتا ہے اور جس صفت کو ساتھ چاہتا ہے متصف ہو کر اس کا اثر ظاہر کر سکتا ہے, چونکہ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ہیں اور خدا کے اخلاق سے وہ مزین ہے اور نور علی نور ہو گیا ہے, اللہ بن گیا ہے. یہ اگر تو پڑھنے تو اور کیا ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ امینہ والوں کی طرف جائیں گے نہیں, قال اللہ قال رسول, قرآن سے امام ہونے پر رحمۃ اللہ کی تفسیر ثابت کرو. اور ہم نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے صحیح مسلم سے سنایا, ہم کلمے بناتے نہیں ہیں, ہم جو پیغمبر نے ہم کو سکھایا ہے اسی کو پڑھتے خاموش ہو جائے. اور ہم نے قرآن سے دونوں اجزاء ثابت کر دی ہے اور اس کے پڑھنے کا ہمیں بتاؤ کس حدیث نے یہ دعویٰ کیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان لفظوں کے ساتھ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا. کس نے کہا ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بھی اللہ کے توحید کو تسلیم کر لیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 لفظوں میں صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, ایک چھوٹی سی پوچھا اے اللہ, اللہ کہاں ہے؟ فرمایا فی السماء, آسمانوں کے اوپر ہے. فرمایا من انا, میں کون ہوں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہے. فرمایا یہ مومنہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تفصیل سے نہیں پڑھایا, اللہ پر ایمان کی تصدیق کرائی اور محمد رسول اللہ کے نبوت کی تصدیق کرا, کہا یہ ایمان والی ہے. اپنے صحابی سے کہا کہ آزاد کرو, یہ ایمان والی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتے, آپ کیسے ہو گئے؟
वरना आप कहते हैं कुरान और हदीस में नहीं है तो इमाम साहब को किसने पढ़ाया, उसके वालिद को किसने पढ़ाया जिसकी आप तकलीफ करते हैं, और आपको किसने पढ़ाया? कहाँ जब नहीं है तो आप क्यों पढ़ते हैं? हम तो जो है उसी को लोगों को पढ़ाते हैं, और अगर नहीं है तो आप क्यों कहते हैं इसका दावा हम पर क्यों करते हैं? ये असल बुनियाद है। तो मौजूदा तकलीफ, लेकिन अब देख ले यहाँ पर जो मेरे हाथ में अरवाए सलासा है, कहते हैं हाँ ये अशरफ अली तानवी साहब जिनके बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, कहते हैं कि हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब, हम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक कहते हैं मगर हजरत ने फरमाया, फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए, अपने मुरीद से कहते हैं लेट जाओ, अपने साथी से कहते हैं लेट जाओ, चित लेट गए, हजरत भी इसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो, हमने तो अपना शहावत पूरा करना है, हम तो इस मौजू को छेड़ते नहीं थे, हमने तो कहा कुरान और सुन्नत, ये इनके उलमा है, ये इनके उलमा है जो आपस में लवातत करते हैं। की बात करते हैं, एक मिनट नहीं बात करने दे। तकलीद को साबित करना है, अबू हनीफा को साबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी इसी आयत से इस्तेदलाल किया, आपकी किताबें हैं, पहले भी अर्ज किया था कि हर फरीक को अपने उसूलों की पासदारी करनी होगी कि अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, एक हो गया अतीउल्लाह, दूसरे अतीउर रसूल, तीसरी चीज है उलिल अम्र मिनकुम अतीउ उलिल अम्र मिनकुम, उलिल अम्र की इताअत करो। ये तीन अतीउ हो गए। आपके यहाँ दो इताअतें, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये तीसरी क्या है? अगर ये तीसरी तकलीद ही है तो तकलीद ही कह दो, और अगर कह दे आम इताअत है तो आपके यहाँ दो इताअतें हैं, दो इताअतें अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसी तरह अल्लामा इब्न अब्दुल बर अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह, अंदलुसी नहीं कहना लफ्ज़ है अंदलुसी, अल्लामा अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वलम तख्तलिफिल उलमा, उलमा का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, अन्नल आम्मत अलैह तक़लीद उलमाइहा, ये इसमें उलमा पर अवाम पर तकलीद लाजिम है। व अन्नल आमा ला बुद्द लहु मिन तकलीद गैरिही, और आमा के लिए तो व अजमाउ, और उलमा का इजमा है। इस इजमा का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, और इसी तरह मैंने अर्ज किया कि तकलीद का माना यह है कि आदमी के पास कोई दलील कामिल नहीं होती, खुद अमल करने वाले के पास दलील नहीं होती, इमाम के पास दलील होता है। जैसे कि आपके मुक्तदी वो दलील को नहीं जानते, आप खुद कलमे के दलील को नहीं जानते तो क्या जानेंगे दूसरे? तो आपके मुक्तदी जैसे कि उनको दलील नहीं आती, लेकिन आप अपने आप को समझते कि मेरे पास दलील है। इसी तरीके पर अब आप कह रहे कि तकलीद की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपसे अर्ज किया मसला बात ही खत्म, सिर्फ वुजू की सुन्नतें और वुजू के फराइज, ये चीजें कुरान और हदीस से आप मुझे दिखा दें, कुरान और हदीस से कि ये फर्ज है, ये वाजिब है, या आज से कह दो जैसे आपने कहा कि पूरा कलमा हमारे यहाँ नहीं है, आधा कलमा, और हजरत फिर उठा उसने कहा नहीं मुस्नद हुमैदी के अंदर पूरा कलमा। हालांकि हजरत ने खुद एतराज किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लोंडी को आधा कलमा पढ़ाया था, उस नहीं उधर नहीं रुका, नहीं भाई आप खामोश करो। हाँ, अब आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इसका जवाब मुझे दे दें, आप इसका मुझे जवाब दे दें। यहाँ तीन इताअतें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीन इताअतें, इस तीसरी इताअत का मुझे जवाब दे दो। एक मेरा कुरान पाक से और हदीस से मुझे इस्तेदलाल दो, ये तीसरी इताअत कौन सी आ गई, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। दूसरा यह है कि तर्ज इस्तेदलाल मेरा तकलीद के बारे में इससे समझो। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इताअत फिल कौल और इताअत फिल फेल। इताअत फिल फेल, जब किसी के फेल में इताअत की फरमाबरदारी होती है वो इत्तिबा है, और आपने खुद तकलीद का माना इत्तिबा किताबों से बयान किया कि तकलीद इत्तिबा को कहते हैं, और ये किताबें आपने पेश की है। अब आपने कहा कि नहीं, इत्तिबा में और तकलीद में फर्क है। डॉक्टर साहब इसको जरा समझ लेना, इत्तिबा में और तकलीद में फर्क है कि इत्तिबा में दलील होती है, यहीं पर बात जिसका जवाब मैं मुतालबा करूंगा। इत्तिबा में दलील होती है, तकलीद में दलील नहीं होती। वमन यत्तबि खुतवात शैतान, इसको नोट कर लेना, वमन यत्तबि खुतवात शैतान, क्या इस इत्तिबा में शैतान की इत्तिबा में दलील है? कौन सी दलील है? इतनी सी बात है, अब वाज़ेह कर दो। इसका जवाब मुझे दे दो कि इत्तिबा में दलील होती है और तकलीद के अंदर दलील नहीं होती। वमन यत्तबि खुतवात शैतान। मोहतरम उसी जगह रुका हुआ है। मैंने देखो आप लोगों को बताया था कि मौजूद से जब ये निकल गए, वजू दिखाओ, कलमा दिखाओ, फलां दिखाओ, फलां दिखाओ। जी हमने कहा कि हम अपने तमाम बातों को छोड़ देते हैं, सिर्फ कुरान की आयत पढ़ो, उससे इमाम रहमतुल्लाह की तकलीफ साबित करो। आपने आयत पढ़ी है, ये कब उतरी है? खामोश हो जाओ आप सब, हक नहीं है, आपको क्या पता है?
अच्छा जी, कुरान करीम की आयत तब होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस आयत के माने सहाबा किराम ने क्या लिया था, इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा होंगे, ये आयत उसके लिए है कि लोग उसकी तकलीद करेंगे, ये आयत उसके लिए रखा हुआ होगा, ये आयत उसके लिए रखा हुआ होगा। आप क्यों बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं हजरत मान, आप खामोश हो जाओ अल्लाह के बंदे, खामोश हो जाओ अल्लाह के बंदे। अभी सुनो दलाइल आप सुनेंगे। टॉपिक है कि इमाम अबू हनीफा की बात होगी, आप लोगों को क्या बात होती है? हाँ, उसके बाद लाजिम होगी, उसका नाम आएगा बीच में। आप देखें इन्होंने कहा अल्लाह की रजा के लिए खामोश हो जाओ। तो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब सुने तो अल्लाह के बंदो, मेरा टाइम था इन्होंने ज़ाया कर दिया, खराब कर दिया। हाँ जी, आप शुरू करें, मेरा टाइम, आप कैमरा शुरू करें। देखिए भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में अल्लज़ीना आमनू अत्वीउल्लाह व अत्वीउर रसूला, ए ईमान वालो अल्लाह और रसूल के बात व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से साहिब अमर है। ये जमा का सिगा है, वाहिद का नहीं कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जमा तकलीद के अब कायल ही नहीं है कि हर एक के मानो, वरना आप करो, मेरे साथ वादा करो कि मैं 5 नमाजों में से एक नमाज इमाम अबू हनीफा के तरीके पर पढ़ूंगा, एक इमाम शाफी के तरीके पर पढ़ूंगा, एक इमाम मालिक के तरीके पर पढ़ूंगा, और एक इमाम अहमद इब्न हंबल के तरीके पर पढ़ूंगा, और इमाम जाफर सादिक के तरीके पर पढ़ूंगा। अब इकरार करो, हम मानेंगे कि वाकई आप जो है जमी लोगों के मुतक़िद है, लेकिन आप एक इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है। इस आयत में जमा करते गए। एक बात। दूसरी बात आपने कही, चले जिस कहते हैं अतियो अल्लाह व अतियो रसूल, हाँ ये हमारा दावा है और इस पर हमें अल्लाह ताला के फजल व करम से फख्र है। अब सुनो, इस आयत में हमारा दावा मौजूद है। क्या कहा अल्लाह ताला ने आगे? फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, आयत को क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आगे ठोकर लगेगा। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ आ जाए किसी चीज में तो क्या करो? कि मुज्तहिद के पास जाओ, आलिम के पास जाओ। फरमाया नहीं, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ, क्योंकि दलील असलिया दो ही है, दलील असलिया दो ही है। तीसरी शर्त जो लगाया कि तीसरी बात, तीसरे की इताअत करो। क्यों कहा? उसके लिए मशरूत कर दिया कि इसका जो इताअत है वो मशरूत है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की इताअत अल्लाह की नाफरमानी में किसी की भी नहीं होगी। सहाबी के जब सहाबा ने किया, आग जला दिया गया, तुम्हें मालूम है वह हदीस, और कहा मैं अमीर हूँ, जाओ आग में कूद जाओ। सहाबा ने कहा इस आग से बचने के लिए तो हमने ईमान कबूल किया है, अमीर के हुक्म क्यों माने? अल्लाह के नबी के पास जब आके बताया, फरमाकर इस आग में कूद जाते तो क़यामत तक इसमें जलते। इसलिए ये तकलीद का रद्द है, इसलिए कि इत्तिबा किसकी होगी? अल्लाह और रसूल की होगी। अगर आलिम की बात मानोगे, कुरान और हदीस के तहत मानोगे। इसलिए इस आयत में आगे फरमाया वरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, लेकिन शर्त लगाया इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, अगर तुमने अल्लाह पर ईमान लाया है, क़यामत पर ईमान लाया है, इसका अंजाम बहुत बेहतर होगा। मुहतरम मंजूर साहब, अगर आपको पता है कि कलमे के जुज़ कुरान में है, और जो कलमा हमने सही मुस्लिम से पढ़ाया सुनाया है, हमारा यही कलमा है जो हमने आपको सुनाया है। कुरान और हदीस का बताया हुआ कलमा आपको रास नहीं आते। जो आप कहते हैं कि मुझे चाहिए, तुझ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके बनाता हूँ कि तुम अपने किसी फिकान किसी ये कलमा सिखाओ, दिखाओ तो किस में लिखा हुआ है, सनद के साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बताओ कि ये हमारे इमाम ने बनाया। क्योंकि तुम कहते हैं हम उसके मुक़ल्लिद है ना, कुरान और हदीस उसने आपको बताया, इमाम अबू हनीफा का हवाला साथ होना जरूरी है। आपने ये बात कही है कि हाँ, ये बात सुनो, ये आपकी फतूहात नुमानिया है। मंजूर जो है आपके नाम से मारूफ है, मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब मुनाजिर, ये कहते हैं, और जो इनकार करे उसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। जो है मुनाजिर क्या कहते हैं, मुनाजरत से पहले आपको मुनाजरा रशीदिया पढ़नी चाहिए थी, कि जो मानते नहीं है तकलीद उससे आपको मुतालबा करते हैं कि दलील दो। दलील तो आप देंगे कि आप तकलीद करने वाले हैं। आप तकलीद की दलील कुरान के आयात शरीफ से इमाम अबू हनीफा की तकलीद पढ़ेंगे और फिर हम उसका रद्द करेंगे। कहते हैं कि अकीदा कायम करने के लिए दलील कतई की जरूरत है, और नफी के लिए सिर्फ अदम दलील सबूत काफी है। जो अपना अकीदा साबित करेगा वो दलील कतई देगा, दलील देगा, और जो कहते कि मैं तेरे अकीदा नहीं मानता हूँ, अदम सबूत काफी है। मैं कहता हूँ है ही नहीं, मैं कहता हूँ कुरान में तकलीद नहीं है, मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तकलीद नहीं है, कुरान के किसी आयत में नहीं है, नबी अलैहि सलाम की हदीस में नहीं है। आप वो आयत पढ़ के सुना दे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह की हो कि इस आयत में ये माना है कि बाद में 4 बंदे आएंगे, उसका नाम इमाम शाफी होगा, इमाम मालिक होगा, इमाम अहमद बिन हंबल होगा, और तुमने उसकी तकलीद करनी है। कुरान के कौन से आयत है? दूसरी बात ये कि आपने इमाम इब्न अब्दुल बर की बात कही है, तो आगे उन्होंने जवाब दिया है, ये जवाब भी तो पढ़ो, अदब पढ़ते हो छोड़ते हो। कहते हैं वकज़ालिका लम यख्तलिफिल उलमा हो अन्नल आम्मता ला यजूज़ु लहा अल-फुतिया, ये फतवा देना भी तो उसके लिए जायज नहीं है। एक तरफ आप मुफ्ती बने हुए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मुक़ल्लिद हैं,
اگر آپ ایسے مقلد ہیں تو پھر آپ کے لیے فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ ایک طرف شیخ الحدیث اور مفتی بنتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، جنہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ لا فرق بین المقلد و بہیمۃ، کہ بہیمہ جانور اور مقلد میں فرق نہیں ہے. یہ تو اسی کتاب میں ہے جو آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں. میں نے حضرت نے یہ بات کی، آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، تقلید کے اندر کوئی دلیل نہیں. اور ومن یتبع خطوات شیطان قرآن میں نے پیش کیا ہے، اور حتیٰ تتبع ملتہم قرآن پیش کیا کہ یہاں اتباع ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں. اس کا جواب قرآن سے دیں، اس کا جواب حدیث سے دے دیں. اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول. میں نے یہ پوچھا تھا کہ 3 اطاعتیں یہاں پر آ گئی ہیں، آپ کے ہاں 2 اطاعتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو تیسرا اولی الامر منکم ٹیپ کو واپس کرو، و اولی الامر منکم، یہاں اطیع اولی الامر منکم کا ترجمہ کرنا پڑے گا، لیکن اس اطاعت کا ترجمہ کیا نہیں اس نے، اس لیے کہ 3 اطاعتیں ہوتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ 2 اطاعتوں کے قائل ہے، تیسری اطاعت یہ کہاں سے آ گئی ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا نہیں ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پر بھی ایک اطاعت آتی ہے اور اس کا عطف ما قبل پر ہے، اس کا جواب انہوں نے دیا. اب میں صرف آپ سے اتنا سا پوچھتا ہوں، یہ ایک حدیث ہے کہ آپ صاف صاف، جیسے کہ آپ کو بہت سی چیزیں نہیں ملی، چلو کلمے سے آپ کی جان چھڑا دی، میں صرف آپ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث میں ساری چیزیں موجود ہیں. وضو کی سنتیں وہ یاد نہیں ہے، یہ ابھی نہیں ہے. وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کی فرائض بتا دو. اللہ کی قسم میں ہارا، بات ختم، کوئی مناظرہ نہیں. نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض اور مستحبات، اللہ کی قسم یہ حضرت صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور قسم کھا کے کہتا میرا واسطہ پڑا ہے، یہ دکھائے گا نہیں. آپ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے. حضرت معاذ سے قرآن و حدیث میں دونوں چیزیں نہیں ہے. وبہ قال حدثنا حناد. اچھا عبارت عجیب پڑھ رہا ہے مولانا منظور صاحب نے مناظرے میں، حضرت لفظ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ تو لڑکی کو کہتے ہیں، میں لڑکی نہیں ہوں. وہ مناظرہ جو کہتے ہیں ذات زیر کے ساتھ میں لڑکی نہیں ہوں. للہ فی الحال یہی وجہ ہے نا، آپ کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے. مناظرہ نہیں ہے، لفظ ہے مناظرہ. ناظرہ یناظر مناظرۃ. اور کتنی عبارتیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں. یہ حدیث کا مجھے جواب دے دو. فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن. حضرت معاذ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. فقال کیف تقضی، کہ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ قال اقضی بما فی کتاب اللہ، حضرت میں کتاب اللہ پر فیصلہ کروں گا. قال فإن لم يكن في كتاب الله، اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہ ہو تو کیا؟ قال فبسنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ پر. قال ان لم يكن في سنت رسول اللہ، کہ اگر وہ بات سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ قال اجتہد رائے، فرمایا کہ میں اپنے قیاس کروں گا اور اپنے رائے سے اجتہاد کر دوں گا. معلوم یہ ہو گیا کہ قرآن و سنت میں ساری چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. قال اجتہد رائے. قال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے طور پر خوشی کا اظہار فرما کر فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی توفیق دی ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر، اور جو چیزیں قرآن و حدیث میں نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتا ہے. یہی ہے مجتہدین جو آیا ہے ائمہ اربعہ، وہ اجتہاد سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 159 ہے، جلد اول ہے، ترمذی ہے، اس کو لے لو. اور یہی چیز اگر آپ کے پاس تفسیر ابن کثیر ہے تو پہلی جلد دکھاؤ. تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اور یہی چیز جو ہے نا تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے. تفسیر ابن کثیر نے اسی حدیث کو نقل کیا کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور انہی ساری چیزوں میں سے ڈاکٹر صاحب انہی ساری چیزوں میں سے جو قرآن و حدیث میں ساری چیزیں نہیں ہے، انہی میں سے وضو کی سنتیں، ایک وضو کے فرائض، نماز کی سنتیں، یہ انہی میں سے اس طرح ایک کر کے اس تفصیل سے ایسے کر کے دکھاؤ. اور یہ دکھائے گا نہیں. معلوم مولوی صاحب کو نماز کے احکام انشاءاللہ نہیں آئیں گے. کلمے سے جان چھوٹی نہیں، اب نماز کے احکام اس کے بعد روزے میں پھنسا دوں گا. یہ قرآن و حدیث سے مجھے دکھا دے. نماز کی سنتیں نہیں دکھائے گا، فرائض نہیں دکھائے گا انشاءاللہ. یہ دکھا دے کہ ساری چیزیں اس کو جو ہے سب کچھ معلوم ہے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں. اب حضرت اجتہاد کی بات میں امام بخاری حدیث صحیح لذاتی صحیح لغیری، حسن لذاتی حسن لغیری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح کی 4 قسمیں کہاں کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہ میری حدیث کی 4 قسمیں ہوں گے یہ کہاں کی ہے؟ بلکہ 17 قسمیں ہیں، اس سے زائد قسمیں یہ کہاں ہیں؟ جب محدثین کے آپ جوتے اٹھاتے، کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس سوائے امام بخاری کے جوتے اٹھانے کے. بلکہ اگر آپ بخاری میرے ساتھ پڑھ لیں، میں بخاری کھول کر کے پھر حضرت سے پوچھوں گا. 1-2 جگہ تو اس نے رٹ عبارت ہی نہیں آتی، زیر زبر پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اگر آپ اس طرح ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، خود حدیث کہہ رہی ہے کہ ساری چیز حدیث میں نہیں ہے. اب میرا مطالبہ ہے وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض، فرض، واجب، سنتیں، یہ آپ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں.
ہر چیز قرآن و حدیث سے آپ دکھاتے ہیں، ہر چیز پر دلیل ہے، ان پر دلیل دکھاؤ، فرض کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، واجب کیا ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے، اس پر دکھاؤ، مناظرہ ختم، نوٹ کر لو اس کو۔ کئی چیزیں میں بتا چکا ہوں، کئی چیزیں، وضو کی سنتیں بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے، ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر آپ بتا رہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو قرآن و سنت سے مجھے دکھا دیں، اور اسماء و رجال اور حدیث کی قسمیں آپ مجھے دکھا دیں۔ اور یاد رکھو ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں کہ حدیث کا صحیح ہونا اس کے لیے کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ رجال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب السواک کے اندر محمد بن اسحاق کی روایت نقل کر کے کہتے ہیں، حالانکہ محمد بن اسحاق متکلم فی ہے، اس کلام کو چھوڑو، ایک ہی امام ترمذی محدث وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ھذا حدیث حسن، دوسرے کلتین میں محمد بن اسحاق کی روایت نقل کر کے کہتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں کہتا۔ صفحہ نمبر 70 پر ایچ ایم سعید والا بتا رہا ہوں، یہاں بھی دیکھو اس میں صفحہ کچھ کم ہوگا، اور قرات خلف الامام میں اس میں جا کر کے کہتا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ دلیل مولانا اس کو ایسا گول مول کرے گا نا، اس کو ایسا گول مول کرے گا یا نکلے گا نہیں، ایک ہی بندہ ہے، وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس حدیث کی بات ہی نہیں کرتا، وہ حدیث اس کو خود کلام ہے، ایک ہی بندہ ہے کہتے ہیں یہ حدیث حسن، وہی بندہ ہے اس حدیث میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ بتاؤ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مجتہد کا ذوق، یہ محدث کا ذوق ہے، محدث اپنے ذوق سے جب یہ فیصلہ کرتا ہے، فقیہ کو یہ حق پہنچتا ہے، فقیہ کو یہ حق پہنچتا ہے، اور یہ ساری چیزیں فقہی ہے، سوائے امام آمین بالجر رفع یدین چند چیزوں کے علاوہ آپ بھی ہمارے جھوٹے، آپ بھی مقلد ہیں، نام کے غیر مقلد ہیں، حقیقت میں آپ غیر مقلد ہیں، آپ کی کتابیں فرض اور واجب سے ابھی ہے کہ ہم مقلد ہیں، دوسری طرف ہمیں دلیل دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مقلد کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے، میں نے آپ کو پیش کیا مفتی رشید احمد صاحب نے، کہ دلیل مقلد کا کام نہیں ہے، مقلد تو اپنے امام کے اقوال کا پیروکار ہے، یہ جو دلائل اربعہ ہے یہ امام مجتہد کا کام ہے، مقلد کا کام ہے مجتہد کے تقلید، یعنی اس کی تقلید کرنا، مقلد کا کام تقلید کرنا ہے، نہ کہ دلیل پیش کرنا۔ ایک طرف آپ دلیل دیتے ہیں، دوسری طرف اگر آپ سے کہیں گے کہ ہم امام صاحب کے مقلد تو ہے لیکن دلیل پر مقلد ہے، تو پھر آپ دلیل کے پابند ہو گئے، نہ کہ مقلد۔ جب آپ دلیل پر چلیں گے تو آپ مقلد نہیں ہوں گے، اور جب آپ دلیل کے بغیر چلیں گے تو آپ مقلد ہوں گے، اور بغیر دلیل کے اتباع کرنا اسی کو ہم نے کہا کہ شریعت کے خلاف ہے۔ باقی یہ دیکھو انہوں جو روایت پڑی ہے ہم رجال من اصحاب معاذ، یہ کون تھے؟ یہ اصحاب کون تھے؟ مجہول لوگ، مبہم لفظ ہے، مبہم کا آپ کیوں جو ہے نا ہم پر جو ہے نا، اور لیکن اس کا میں نے جواب دے دیا آپ کو، میں نے آپ کو جواب دے دیا، یہ تقلید کے رد ہے کہ وہ قرآن سنت اور پھر اپنا اجتہاد کرے گا۔ اور یہ بتاؤ کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے، اسلام مکمل ہو گیا یا باقی ہے؟ باقی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کامل ہو گیا بعد میں، اب اس کو نئے مسائل آ سکتے ہیں، اور اس کو اس کا علم نہیں ہے، پیغمبر اس سے دور ہے، اس میں وہ اجتہاد کرے گا۔ آج بھی اگر کسی کے پاس ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دروازہ اجتہاد کے کھلے، لیکن آپ کے ہاں نہیں، آپ کے ہاں تو بند ہے، آپ کے ہاں مجتہدین میں اجتہاد کے وہی ہے، امام ابو حنیفہ کی آپ تقلید کریں گے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے یعنی دلیل آپ پیش کرتے ہیں معاذ بن جبل کی، اور تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو تقلید کے رد ہے، اور میں نے اسی سے ثابت کیا کہ فلا تقلدوہ، تقلید تم نہیں کرنا ہے، اب اس حساب سے ثابت کرے بھی تقلید کرنا ہے۔ ایک تو حضرت قول ایسا بات سنا، ہاں حنفی مشہور تبوسی حنفی کے نام سے معروف ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال جمہور اہل العلم بلا خلاف ان القول بالتقلید تقلید باطل، تقلید پر قول کرنا یہ تو باطل ہے۔ ایک طرف آپ تقلید کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے علماء سے ہم ثابت کریں گے، اور آپ تو صحیح ہے کہ ابھی جیسے بھائیوں نے کہا تھا کہ صرف قرآن و حدیث پیش کریں گے، صرف قرآن و حدیث، قرآن کی وہ آیات پڑھے جس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ثابت ہوتی ہے، وہ پڑھے، وہ آیات پڑھے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس آیت میں بات چلی نہیں، اب سورہ اعراف چلا گیا، سورہ اعراف چلا گیا، اور اس کا جواب ان سے نہیں بنا کہ 3 اطاعت ہیں، اس کو ایسے گول مول کر کے حضرت ایسے چلے گئے، اور وہاں میں نے استدلال بھی میرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ مجتہد میں نے عرض کیا تھا عبارت النص کے طور پر استدلال ہے، عبارت النص غریب نے سنا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ تو علماء کی اصطلاحات ہے۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اطاعت میں 2 چیزیں ہیں، اتباع ہے اور تقلید، اس میں اطاعت فی القول اور اطاعت فی الفعل، اطاعت فی الفعل یہی اتباع ہے۔ آگے کہا کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، اب ایسا پھنسا جا کر کے کہتے ہیں ہاں اتباع میں دلیل تو ہوتی ہے، لیکن ایک اتباع شرعی ہے اور ایک غیر اتباع غیر شرعی ہے۔ اتباع غیر شرعی میں دلیل نہیں ہوتی، قرآن کی آیت یہ غیر شرعی ہے
قرآن کی آیت میں قرآن میں آیا بابا، قرآن میں آیا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَن حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم، یعنی قرآن کی آیت میں لفظ اتباع میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوتی، لفظ اتباع کے اندر دلیل ہوتی ہے. کس کو یہ پیش کر دو کہ یہ اس میں ایسے پھنسا کہ یہ اس غریب سے بنا نہیں. اب آگے سن لینا، حضرت معاذ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ تو حضرت معاذ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تقلید تو ثابت ہے، الحمدللہ صحابی کی تقلید تو مان لی. پہلے کہہ رہے تھے ہم کسی قسم کی تقلید نہیں ہے، کہتے ہیں ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ پھر معاذ کی تقلید تو کر لو، الحمدللہ اب تو انشاءاللہ ابو حنیفہ کی بھی آپ مان لیں گے، حضرت معاذ کی تقلید تو ثابت ہو گئی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی کہ اجتہاد اب تک بھی باقی ہے. جب آپ کہہ رہے قرآن و سنت میں سب کچھ باقی ہے تو اجتہاد کی ضرورت کیا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن و سنت میں ساری چیزیں ہیں، کہہ رہے اجتہاد کا دروازہ ان لوگوں کے ہم بندے، ان لوگوں کے ہمارے ہم بندے. آپ کیا بلا کیوں بلا ہے؟ ادھر سے خود آیت پڑھی آپ کو یاد ہوگا، آپ کو کسی کا کمزور نہیں ہونا چاہیے. الیوم اکملت لکم دینکم، حضرت دین مکمل ہو گیا. تیرے جیسے مجتہدین کی ضرورت کیا ہے؟ دین مکمل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو گیا. تیرے اجتہاد کی اللہ کی قسم پھنسا، بری طریقے سے پھنسا. اچھا پھر حدیث پیش کی آمن من آمن. پہلے تو یہ کہ اس حدیث کے اللہ ہوتی، اس غریب کو پتہ بھی نہیں حدیث کیا ہوتی ہے. حضرت آپ کے یہاں اقوال صحابہ جس کو حدیث سے موقوف کہتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے، یہ قول رسول ہے. اللہ کے بندو اس کو دیکھو، قول رسول ہے، ادھر دیکھو کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا آپ نے، جو حدیث پیش کی حدیث سے موقوف ہے. حدیث سے موقوف آپ کے یہاں دلیل نہیں ہے. اچھا آگے عجیب اس بات کو دیکھ لینا، کہتے ہیں کہ جی کہ ہاں اصحاب معاذ، حضرت معاذ کے ساتھی کون ہیں؟ اچھا بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ وہ صحابہ ہے. ابن قیم نے لکھا ہے وہ جہالت الصحابی لا تضر فی صحت الحدیث. اگر صحابی ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہہ دے تو اس سے بھی اللہ آپ کو بھلا کرے بات بن جاتی. اور تفسیر ابن کثیر کے ابتدائی میں دیکھو اس حدیث کو بسند جید صحیح بالکل کہا ہے. اس کا بھی آپ کو یہ ہے کہ جواب دینا پڑے گا یہ سارا. اچھا پھر کہتے ہیں علامہ دبوسی رحمت، حضرت دبوسی یہ دبوسی ہے، دبوسی کتابوں کے نام خریدے نہیں آتے، دبوسی نہیں ہے دبوسی ہے. اچھا یہ بھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی دبوسی کو آپ پیش کرے، دبوسی نہیں ہے دبوسی ہے. فرماتے ثم التقلید ينقسم الى اقسام اربعه. اچھا اب میں کس طرح حضرت آیت اس میں پیش کی، اس آیت کو غور کر لینا. سورہ اعراف کی آیت پیش کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ذرا سوچ لینا، رد کر رہے ہو تقلید کے کی تقلید کو، تو اگر اتباع ثابت کر رہے ہو اور آگے تقلید کی رد کس لفظ سے ہوا؟ اتباع سے ہوا یا ولا تتبعوا سے ہوا؟ ایک یہ کہ چوری نہ کرو تو پھر چوری کی اتباع اور تقلید ایک ہے، تو پھر کہو گے کہ لا تتبعوا من دون، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہ کرو یعنی تقلید نہ کرو. کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ کس سے استدلال ہے؟ اچھا پھر اپنے پاؤں پر ایسا کلہاڑا مار رہا ہے حضرت. یہ آپ حافظی میں آپ کو بتاتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ما انزل تو صرف قرآن ہے، اس سے پہلے آیا کتاب انزل الیک. تو آپ اس میں مجتہد حدیث کی نفی ہوگی. پہلے تو دو چیزیں تھی، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن و سنت. اب تو آیا کتاب انزل الیک، صرف کتاب کی اتباع. جیسے کہ آگے ولا تتبعوا من دونه، صرف اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ ما انزل، وہ قرآن ہے. اس سے پہلے کتاب انزل الیک ہے، حدیث کی بھی نفی ہوگی. آج تو الحمدللہ حدیث سے بھی آپ چھٹی ہو گئے. آپ سے پوچھوں گا اگر علم رکھتے ہو یہ حسن حقیقی ہے، صرف اسی کی اتباع کرو، صرف اسی کی اتباع کرو قرآن کے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. صحابہ کے بھی اس کے بارے میں بھی اتباع کا آیا ہے کہ صحابہ کی جو اتباع کرتے ہیں وہ کہاں سے نکلا؟ وہ بھی تو قرآن ہے. ہاں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم، قرآن کی بات کرو، کتابیں ادھر ادھر نہیں جاؤ، قرآن سے اپنا استدلال واضح کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل الیکم من ربکم. اور اس سے پہلے آیت میں آیا کتاب انزل الیک، کتاب اللہ. حدیث کدھر گئی حضرت؟ اب آپ بتاؤ کہ یہ آیت یا توبہ کرو کہ یہ آیت میں نے غلط پڑھی ہے. کس لفظ سے تقلید کی نفی ہے؟ اتباع اور تقلید اگر ایک ہے تو لا تقلید کا معنی ہوگا لا تقلید نہ کر، لا تقلید. اور اگر اتباع اور تقلید ایک نہیں ہے تو پڑھی کیسے؟ کس سے تقلید کی نفی؟ ہاں پھر جس سے تو اتباع کی نفی ہو گئی، اس کو یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اور پھر وہی بات مثلا میں نے آپ سے عرض کیا، ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر ہے. وضو کی سنتیں بتا، میں ہار گیا، یہ آج آپ جیت گئے. جی تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت میں ساری چیزیں فرض، واجب، سنت، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور وضو کی سنتیں، وضو کے فرائض. حضرت
کچھ بھی نہیں ہوگا. جب 20 سوالات ہے میرے ساتھی اس کی فہرست بنا دے. اس لیے اس غریب نے صرف تقلیدی پر کچھ رٹا لگایا. بات ہی ختم. ساری چیزیں قرآن حدیث میں وضو کی سنتیں, وضو کے فرائض, اور یہ ہے کہ نماز کی سنتیں, نماز کی ہے کہ واجبات, یہ چیزیں مجھے بتا دو. للہ فی اللہ میں ہارا اور آپ جیتے. یہ اس غریب کو کہاں ہے؟ اگر اس کتاب کو اگر اس کتاب کو مان بھی جائے نا تو مسئلہ حل ہو جائے. کیوں کہ اگر وہ کتاب مانے تو وہ عقیدے پر لکھا ہوا ہے, عقائد پر, اور انہوں نے خود لکھا. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, یوسف رجانی صاحب کی کتاب ہے, اختلاف صراط المستقیم. یہ عقائد علماء دیوبند, جو کئی علماء کی تصدیقات اس پر موجود ہے. وہ کہتے ہیں ہم عقائد میں اشعری ماتریدی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد نہیں ہے. عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہے. ہاں ہاں اچھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اس کا عقیدہ اسلام کا نہیں ہے. اور وہ کافر الفاظ موجود ہے. اچھا, اس کے علاوہ جبکہ احناف کا عقیدہ جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کتابوں سے پڑھ کے سنا ہے, یہ بالکل اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اندر وجود میں داخل ہو سکتا ہے, خلول کر سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. ہم حوالے دکھائیں گے, حوالوں سے دکھائیں گے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ذمہ داری کے ساتھ بتائیں گے. ہاں, ذمہ داری کے ساتھ بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب, اب میں حضرت سے صرف ایک آدھی منٹ میں, میرے پیارے مولانا نصیب شاہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ کی اس کتاب میں کوئی غلطی ہے؟ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اچھا, آپ کا بھی مذہب ہے کہ اللہ عرش پر ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے علم چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کہتا ہے امین تم من فی السماء, کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہے؟ عرش تو آسمانوں کے اوپر ہے, عرش تو آسمانوں کے اوپر ہے. یہ آپ قرآن سے ذرا اس کی تطبیق دے دیں. امین تم من فی السماء, وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. اور ہوا کے کلام عربی اگر آپ جانتے ہیں, یہی ہے میں نے عرض کیا کہ اردو کا سہارا تو آپ لیں گے لیکن آپ نے پڑھا نہیں ہے. کلام عربی اگر آپ جانتے ہوا وہ آپ کے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اس کا ترجمہ کرو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اچھا, اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا اس کی میں تطبیق, پہلے آپ تطبیق دے دیں, نہیں دے سکتے تو اس کے بعد میں تطبیق دے دوں گا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اللہ عرش پر ہے, اللہ اس پر آسمان پر آتا ہے, سماء دنیا پر رات کو آتے ہیں. میرا بندہ تو مجھ سے مانگ, میں قبول کروں, کیا تجھے مانگنا ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کتاب میرے پاس ہے, آپ کو دکھاتا ہوں. کہ ابن تیمیہ, حضرت اللہ عرش پر ہے, اللہ جب آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں تو کیا عرش خالی رہتا ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں خالی رہتا ہے. یہ آپ کا مسلک ہے, ایسی روایت آپ حنفیہ سے دکھائیں. اور یہ بھی علامہ ابن تیمیہ سے حضرت نے نقل کیا ہے, علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ اور حضرت نے ثابتہ بھی نقل کیا ہے کہ میں اپنی کتاب کے اندر اگر کوئی کیلا کی بات نقل کروں تو وہ ضعیف ہوتی ہے, اور اگر کیلا نہ ہو تو وہ بات ٹھیک ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ حکیہ ان شیخنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, ہمارے شیخ ابن تیمیہ سے یہ بات مروی ہے. ابن تیمیہ اس سے کہا گیا کہ کیف ینزل ربنا, کہ ہمارے پروردگار کس طریقے پر آسمان سے آتے ہیں. فرمایا کہ حضرت نے فرمایا انه ينزل كما انا انزل من المنبر, منبر پر بیٹھے ہوئے تھے میں جس طرح اس منبر سے, یہ دیکھیں جی. اچھا, اب جی ہاں حضرت یہ الحمدللہ حضرت میں مولانا صدیق رضا میرے پیارے, جی نہیں میرے پیارے, نہیں حضرت جی ہاں بالکل قائل ہم, میں یہی جی میں بات کرتا ہوں, ہم بالکل قائل ہیں کہ اللہ عرش پر ہے. جی دونوں باتوں میں فرض میرے اور آپ کے نظریے میں فرق تو وہ یہ ہے کہ آپ کا مسلک یہ ہے, آپ کا مسلک جی تو آپ خاموش ہیں نا, آپ میں بتا رہا ہوں مولوی پڑے ہوئے ہیں نہیں, آپ صدیق رضا, آپ ایسا مولوی صدیق رضا آپ ناراض کیوں ہیں؟ بات تو نہیں اس کو میں سمجھ, آپ بات یار بات پڑا ہوا آدمی نہیں ہے یار آپ بات تو سن لو. مولوی صدیق رضا نہیں, صدیق رضا ناراض نہیں. آخر مجھے غریب کو بولنے دو گے نہیں دو گے؟ آخر مجھے غریب کو بولنے دو گے یا نہیں دو گے؟ آپ ہی بول دیجیے. حضرت تھوڑا سا فرق ہے, میں نے ان باتوں کی سمجھنے میں. وہ یہ ہے
ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، یہ بھی کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. دونوں میں فرق ہے کہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جالسٌ علی العرش، اللہ مستقر علی العرش. الرحمن قرآن میں آیا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. اب یہ ہے کہ الرحمن علی العرش، تو یہ عرش پر کس طرح ہے؟ تو جالسٌ علی العرش. میں نے عرض کیا کہ آپ قرآن میں تطبیق دے دیں کہ اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے. یہی اور حضرت چونکہ علم بھی یعنی علم پڑا ہوا ہے. الرحمن علی العرش استوى جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ عرش پر ہے، یہی معنی ہے اللہ ہمیشہ عرش پر ہے. اب حضرت بَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ہمیشہ اس کی الہیت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی الہیت. اب حضرت مجھے تفصیل دے دے کہ وہ جب عرش پر ہے تو آسمان دنیا پر کیسے آتا ہے، یہ وہ تفصیل دے دے. اسی طرح قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے آمنتم من فی السماء، تم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں کے اندر ہے. فی السماء اس کا ترجمہ کرے حضرت، من فی السماء جو آسمانوں میں، عرش تو آسمانوں کے اوپر ہے حضرت. اس طریقے پر ہے 7 آسمان ہیں، سائنسدان آپ کے 9 بھی کہتے ہیں، اس سے زیادہ کہتے ہیں. ان سب کے اوپر کرسی ہے اللہ کی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان تمام آسمانوں پر حاوی ہے. اور یہ ہے کہ عرش اس کرسی سے بھی بڑی ہے. پاک پروردگار اس عرش کے بھی اوپر ہے حق تعالی شان. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تطبیق حضرت دے دے، اپنے علم کا ذرا مظاہرہ کرے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے اور ادھر کہہ رہا ہے عرش کے نیچے آسمان ہے. من فی السماء، اس خدا سے نہیں ڈرتے ہو جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے، یہ آسمانوں کے اندر ہے یہ اور وہ چیز. اچھا اسی میں ایک چیز اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آتا ہے. اس کا جواب تطبیق حدیث قرآن سے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذات کے بارے میں قرآن کریم کے 7 مقامات پر صراحت کی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اور اس پر یعنی عقل سلیم، انسان کا جو فہم ہے، انسان کا جو شعور ہے، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. جس پر ظلم ہو جائے وہ کس طرف توجہ کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب اوپر ہے. اور یہ جس طرح محترم خود مانتے ہیں کہ اس رب العالمین کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں سے وسیع ہے. اور جبکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جو کرسی ہے موضع القدمین، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 قدموں کی جگہ ہے، ٹھیک ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا وسیع ہے، کرسی اتنے وسیع ہے، اس رب العالمین کا ذات کتنا وسیع ہوگا جس کو یہ ہر چیز کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط ہے ان کی عقیدہ. ایک بات. دوسری بات آپ سنیں جواب دیتا ہوں آیات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم سنیں بھائی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم ان پر رحم کرو گے من فی الارض، جو زمین میں ہے، تو تم پر رحم کرے گا کون؟ وہ جو آسمانوں پر ہے. اب اس میں دیکھیں رحم ہم کس پر کریں گے؟ زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے یا زمین پر ہے؟ جن پر ہم رحم کریں گے وہ زمین کے اندر ہے یا زمین کے اوپر ہے؟ حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں من فی الارض سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہے. اس پر تم رحم کرو گے تو وہ ذات تم پر رحم کرے گا جو آسمانوں کے اوپر ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے اس کی تدبیر. دوسری بات، آپ نے جو کچھ کہا یہ آپ کے علماء کے عقائد نہیں ہے. آج ہمارے مجلس میں آپ عقیدہ بدل چکے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے عقائد علماء دیوبند اور اس پر 45 علماء کی تصدیقات موجود ہیں. یہ دیکھو، یہ لکھتے ہیں صفحہ 230 پر، کہتے ہیں حق یہ ہے، کہتے ہیں البتہ جوہد و امکان، جوہد و مکان اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم. ایک منٹ جہد سنیں، آپ سنیں تو صحیح اللہ کے بندے. جہد آپ سنیں. اب یہ جب ان کا پر ضرب لگے گی نا، ضرب لگے گی، ان کو پتہ ہے ضرب لگے گی. ہاں جی، کہتے ہیں سنو. آپ سنیں، اردو اور بھی سب پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ حق سننے کے لیے. ہاں نا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے دیوبند کا وہ یہ بیان کر رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے. قرآن کہتے ہیں وہ آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پر ہے. یہ علماء دیوبند لکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہم طرف جو ہے جائز نہیں سمجھتے، بلکہ اس بارے میں امت اخبار میں اس کا فتویٰ بھی آیا تھا. یہ محمد ولی راضی کا اس کا کہنا تھا، سائل نے سوال کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا تمہارے ساتھ یہ کرے. اس نے کہا اگر کوئی یہ شخص عقیدتاً کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ عقیدت کفریہ ہے. یہ امت اخبار میں اور کٹنگ ہمارے پاس موجود ہے. یہ عرش اللہ کے لیے مکان ہے، یہ مکان سے انکار کرتے ہیں. پہلے تو مکان حضرت اگر ٹیپ ہے اگر ٹیپ ہے تو اس ٹیپ کو واپس کرو.
حضرت نہیں، آپ نے ہم پر جو رد کیا کہ نہیں آپ، اچھا اب آپ کو بتا، آپ حدیث ماننے والے ہیں. نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ مسلم شریف کی روایت ہے این اللہ، تو یہ این کس کے لیے آتا ہے؟ جی این اللہ کا مکان کہاں ہے؟ یہ اب حضرت بتائیں بھائی این کس کے لیے آتا ہے؟ نہیں، این کا معنی کیا ہے؟ آپ ترجمہ کریں این اللہ. نہیں بھائی این ہے، این دیکھو نا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دیکھو مترجم نہیں، مترجم. ہاں کس کا؟ نہیں، آپ نے عربی پڑھا